تاریخ میں ایک واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس واقعے میں کتنے گناہ پوشیدہ ہیں؟ تہمت اگر ثابت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 11 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ جھوٹا بہتان گڑھ کر لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر آدمی کے لیے اتنا حصہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے، اور جو ان میں سے اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں اس کے نکات کی طرف اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ افکم کا لفظ لغت میں حق سے باطل کی طرف رجحان و میلان کے معنی میں ہے۔ تہمت لگانا بھی ایک قسم سے حق کو چھپا کے باطل کو دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں قرآ کے ذریعے اپنے بیویوں میں سے کسی ایک کو سفر پر لے جاتے تھے۔ جنگ بنی مستلق میں عائشہ کو لے کر گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور لوگ واپس مدینے آ رہے تھے تب عائشہ استنجے کے لیے گئیں اور پھر اپنے گم ہو جانے والے ہار کو ڈھونڈنے کے چکر میں قافلے سے بچھڑ گئیں۔ ایک صحابی جو قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا جناب عائشہ کو قافلے تک لے آیا۔ کچھ لوگوں نے جناب عائشہ اور اس صحابی پہ ناروا تہمت لگائی۔ یہ تہمت لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور عائشہ بھی اپنے والد کے گھر چلی گئیں۔ کچھ دوسرے مفسروں نے بالخصوص اطیب البیان کے مفسر نے کئی مستند روایتوں کے ذریعے نقل کرتے ہیں۔ ماریہ قبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری بیوی ہیں، جن کو خدا نے ایک فرزند جس کا نام ابراہیم تھا لیکن وہ 18 مہینے کے بعد دنیا سے چلا گیا، عائشہ اور حفصہ نے کہا، اے رسول خدا کیوں رو رہے ہیں؟ ابراہیم تو آپ کا بیٹا نہیں تھا بلکہ آپ کے علاوہ کسی اور شخص نے ماریہ سے ہم بستری کی تھی، اس سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ علامہ جعفر مرتضیٰ اپنی گراں قدر کتاب حدیث فقہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دونوں شان نزول میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد اس تفسیر میں فقط موجود پیغام کو بیان کرنا ہے لہٰذا بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان نہیں کریں گے۔ افکم کے ماجرے میں کئی گناہ چھپے ہوئے ہیں، جھوٹ، مومنین پر سوء ظن، مومنین کو اذیت دینا، تہمت، اہانت کرنا، پیغمبر کو ستانا، خاندان رسالت کو کمزور کرنا، پروپیگنڈا وغیرہ۔ تو یہ تھے آیت کریمہ میں پائے جانے والے اہم نکات۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف اور انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، فاسق لوگ زنا کی تہمت لگانے سے کوئی خوف نہیں کھاتے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات پر بھی۔ جاؤ بالافک۔ نمبر 2، کبھی پروپیگنڈا کرنے والے پہلے سے ایک جٹ ہو کر سازش کے ارادے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ عصبتن، عصبہ یعنی ایسا تعصب کرنے والا گروہ جو کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اپنے درمیان پروپیگنڈا کرنے والوں سے ہوشیار رہنا، منکم۔ نمبر 4، کبھی کبھی رونما ہونے والے تلخ واقعات میں بھی فائدے چھپے ہوتے ہیں، منافقین کا پہچان لیا جانا، لوگوں کی چالاکی، مظلوموں پہ اللہ کی مدد کا نازل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لا تحسبوہ شرا لکم،
نمبر 5، تہمت لگانے والے برے لوگوں کی سازشوں کے مقابلے میں مومنوں کو امید دلانا ضروری ہے، بل ہوا خیر۔ نمبر 6، اللہ کی سزا عدالت ہمارے کاموں کے مطابق ہی ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ۔ نمبر 7، اجتماعی اور وہ گناہ جو سب مل کے انجام دیتے ہیں اس میں ہر آدمی اپنے گناہ کے حساب سے مجرم ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ۔ نمبر 8، انسان اس وقت مجرم اور قصوروار ہوگا جب وہ جانتے ہوئے اور اپنے ارادے سے گناہ کرے، اکتسب من الاثم۔ نمبر 9، ہر آدمی کا گناہ اسی کے لیے وبال جان ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ نمبر 10، اس آدمی کی سزا سب سے زیادہ ہوگی جس نے گناہ میں اصل کردار ادا کیا ہوگا، والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13 کی تفسیر کی طرف اور ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بہتان سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے حق میں نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ سو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہی ہیں۔ مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کچھ اہم نکات کو ذکر کیا ہوا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند متعال مسلمانوں کو بہت ڈانٹ رہا ہے اس بات پہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی پہ بدگمانی اور پروپیگنڈے اور افواہوں سے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن کبھی دوسروں کے لفظوں کی جگہ تم، آپ لوگ استعمال کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ تم سب کے سب ایک ہو، جیسے دوسروں کو طنز و طعنہ نہ مارو، لا تلمزوا انفسکم، یعنی اپنے آپ پہ طنز نہ کرو، یا جیسے اس طرح کہتا ہے جس گھر میں داخل ہو تو دوسروں کو سلام کرو، فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ کو سلام کرو، یا جیسے اس جگہ پہ فرماتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن ظن سے کام لیا کرو، ظن بانفسکم خیرا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے حسن ظن سے کام لیا کرو۔ قرآن مجید میں لولا کا لفظ کئی جگہوں پر تنقید اور ڈانٹ پھٹکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نیچے ہم کچھ جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں علماء نہیں عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، لولا اذ سمعتموہ، کیوں ہر سنی سنائی ہوئی چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ نمبر 3، لولا جاؤوا علیہ 4 شہداء، کیوں اپنی غلط باتوں کے لیے 4 گواہ نہیں لاتے۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں خدا سے معافی نہیں مانگتے ہو۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں ان لوگوں نے گریہ و زاری نہ کی جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا۔ فلولا تشکرون، کیوں شکر کرنے والے نہیں ہو۔ نمبر 7، فلولا تصدقون، کیوں تم لوگ تصدیق اعتراف نہیں کرتے۔ نمبر 8، فلولا تذکرون، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین، کیوں ہر کنبہ اپنے کچھ لوگوں کو نہیں بھیجتا تاکہ وہ لوگ علم دین حاصل کریں۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ نمبر 1، افواہوں کو پھیلانا منع ہے۔ لولا
یہ بدگمانی اور غلط پروپیگنڈا پھیلانے پہ ڈانٹنے کے لیے آیا ہے۔ نمبر 2، اسلامی سوسائٹی اور معاشرے میں حسن ظن کی عادت چھا جانی چاہیے۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، حسن ظن ایمان کے اثرات میں سے ہے۔ نمبر 3، مومنین کسی شخص کی عزت و آبرو برباد کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات۔ نمبر 4، سارے انسان ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ کسی بھی اسلامی معاشرے پہ کوئی تہمت یا الزام دوسرے لوگوں پہ تہمت لگانا ہے۔ بانفسہم خیرا۔ نمبر 5، اصلی قانون یہ ہے کہ مسلمان کا کام صحیح ہے مگر یہ کہ اس کا جرم دلیل سے ثابت ہو جائے۔ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ نمبر 6، رسول اور آل رسول کا احترام ہر مومن پر واجب ہے۔ لولا قالوا هذا افک مبین۔ نمبر 7، کسی مومن کے بارے میں غلط افواہ سننے کے بعد چپ رہنا منع ہے۔ لولا قالوا هذا افک مبین۔ نمبر 8، سادہ دلی اور جلدی ماننے والے بیہودہ باتیں کرنے والے معاشرے کو پھٹکار لگائی گئی ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ۔ نمبر 9، تہمت اگر ثابت نہ ہو تو الزام لگانے والا جھوٹا کہلائے گا۔ ہم الکاذبون۔ ناظرین، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو زنا کی تہمت لگائے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق آدمی کسی پہ بھی زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ نبی کی زوجہ پر بھی زنا کی تہمت لگانے سے باز نہیں آتا، اور اگر تہمت ثابت نہ ہو سکے تو تہمت لگانے والا جھوٹا کہا جائے گا۔ یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔